تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ میری توجہ اس کی جانب پھیر دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ سلسلہ احکام تجارت لیے آپ کے ساتھ ہیں، الحمدللہ علی منہ و کرمہ، حضرت مولانا مبلغ دعوت اسلامی مفتی ابو محمد علی اصغر اتاری مدنی حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کی آپ زیارت بھی کر رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، الحق اللہ سنت، اللہ انہیں یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے۔ آپ کی کالز کو ہم انشاءاللہ سلسلے میں شامل کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کی برکت سے ہمیں علم دین سے بھی فیض یاب فرمائے۔ ایک سوال ہے استاد صاحب ابتدا کے اندر، زندگی میں بندے کو ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ قرض لیتا بھی ہے، قرض دیتا بھی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی ہم قرض لینے جائیں تو وہ کہتے ہیں ہم قرض دیں گے تو قرض میں دیں گے سونا، اور آپ کو بھی ہمیں واپس یہ سونا ہی کرنا ہے، یا ہم آپ کو ڈالر دیں گے تو آپ کو واپس بھی ہمیں ڈالر ہی کرنے ہیں، یورو دیں گے تو واپس بھی یورو ہی کرنے ہیں۔ اس میں ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ چونکہ کرنسی کی قیمت اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے تو قیمت بڑھ جائے گی، تو ہم اس کو اگر پیسے دے رہے ہیں تو ہمیں جب یہ واپس ریٹرن میں کرے گا تو پاکستان کے اعتبار سے تو پیسوں میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن ڈالر یورو بہرحال اتنے ہی رہیں گے، سونا اتنا ہی رہے گا۔ یہ طریقہ کار درست ہے یا درست نہیں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے ہنسی یوں آ رہی ہے، ہنسی تو خیر کیا آئے گی، مسکراہٹ کہہ لیجیے آپ، کیا مجھے آپ جیسی اسپیڈ بنانی پڑے گی؟ اللہ اکبر، میں ذرا دھیمی اسپیڈ والا آدمی ہوں۔ خیر، جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے، جی قرض جو ہے وہ احسان ہوتا ہے، جی یعنی بغیر کسی معاوضے کے آپ کسی کو وقتی طور پر کوئی مال دیتے ہیں اور وہ اس سے وصول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کیش ہی قرض میں دیں گے، ٹھیک ہے بلکہ گندم آپ نے دیکھا ہو گاؤں دیہاتوں میں جی، بطور قرض دی جاتی ہے، ہاں جی، اور کوئی چیز جو ہے وہ قرض کے طور پر دی جا سکتی ہے۔ قرض اور عاریت میں ایک ہی فرق ہے، جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہمان آ جائیں تو برتن بھانڈے چرپائی بستر دوسروں سے لیے جاتے ہیں، صحیح، اور پھر زیادہ مہمان آ جائیں خاص طور پر جب ایسا ہوتا ہے شادی بیاہ میں، جی موت میت میں، تو وہ قرض نہیں ہے، وہ عاریت ہے۔ ٹھیک ہے جی، عاریت کے اندر چیز محفوظ رہتی ہے، استعمال کر کے واپس دے دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، قرض کے اندر چیز محفوظ نہیں رہتی، چیز فنا کر دی جاتی ہے۔ صحیح، جو مقاصد ہوتے ہیں اس کے کہ اپنی ضروریات کو پوری کرنا، سونا لیا تو سونا بیچ دے گا، ڈالر لیا تو ڈالر بیچ دے گا، یا ڈالر خرچ کر دے گا، اپنی ضروریات کو پوری کرے گا، یا پاکستانی روپے ہیں۔ صحیح، گندم لیا تو گندم کا آٹا پیسنے کے بعد بچوں کو کھلا دے گا، صحیح، پھر وہ واپسی لوٹائے گا جب لوٹانی ہوگی۔ تو قرض کے اندر جو چیز ہے وہ چیز فنا کر دی جاتی ہے، صرف کر دی جاتی ہے، باقی نہیں رکھی جاتی۔ ٹھیک ہے جی، عاریت اور قرض دونوں کا یہ فرق ہے۔ صحیح، عاریت اور قرض دونوں جو ہیں ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے احسان اور تبرع اور دوسرے کے ساتھ بھلائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب معاملہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کا یہ اصول ہے، لا ضرر ولا ضرار، ٹھیک ہے، نہ نقصان پہنچایا جائے گا نہ نقصان دیا جائے گا۔
اگر جو ہے وہ ایک آدمی یہ شرط رکھ دے کہ جی میں ڈالر دے رہا ہوں اور مجھے پیسے واپس چاہیے، تو نقصان کے اعتبار سے جو آج کل ماحول ہے نو ڈاؤٹ کہ بڑا رسک لازم آئے گا. صحیح. اور اس نے احسان کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو نقصان پہنچے. ٹھیک ہے. یہ تو میں نے ایک عقلی بات کی ہے. صحیح. ورنہ جو قواعد ہیں شریعت مطہرہ کے وہ یہ ہیں، اصول یہ ہے کہ جس جنس کے اندر قرضہ لیا جائے گا جی اسی جنس کے اندر قرضہ لوٹانا واجب ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. یہی اصول ہے. صحیح. پہلا مرحلہ یہی ہے. ہاں اگر دونوں رضامندی کا اظہار کرتے ہیں اور خلاف جنس لوٹانے پر اتفاق کرتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے. صحیح. لیکن ہر چیز کے اعتبار سے وہاں پر احکام مختلف ہو جائیں گے. علماء سے رہنمائی لینی ہوگی کہ سونا لیا تھا اس کے بدلے میں فلاں چیز دے رہے ہیں، اور ڈالر لیا تھا اس کے بدلے فلاں چیز دے رہے ہیں، تو کچھ سود تو نہیں ہوگا. لیکن گنجائش موجود ہے، ممکن ہے. آپ کا سوال تھا کہ جی کیا سونا بھی قرض دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیا جا سکتا ہے. اور سونے کے بدلے یعنی جب وہ واپسی کا ٹائم آئے گا اضافہ تو نہیں ہو سکتا. قیمت بڑھ جاتی نا سر، اضافہ نہیں ہو سکتا. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کسی نے 2 تولہ سونا دیا ہے قرض کے طور پر تو وہ کم یا زیادہ لے. اتنا دیا ہے اتنا لینا ہوگا. اور یہ عقد بے نہیں ہے، عقد قرض ہے. ٹھیک. پہلے زمانے میں تو دراہم اور دنانیر ہوتے تھے. صحیح. یعنی اشرفیاں سونے کے سکے اور چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے. اس زمانے میں قرض کس طرح ہوتا تھا؟ کرنسی تو تھی نہیں، یہی کرنسی تھی، یہی نقود تھے، انہی کے ذریعے قرض کا لین دین ہوا کرتا تھا. تو اشکال کی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. پہلا طریقہ اور مرحلہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ قرض جس جنس میں دے رہے ہیں وصولی بھی اسی جنس میں ہوگی. قیمت کا کم ہو جانا بڑھ جانا اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اور اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ ڈالر دیتا ہے، یورو دیتا ہے، تو وہ یہی مقرر کرے کہ میں ڈالر اور یورو میں ہی واپس لوں گا. کیونکہ اختتام پر پھر جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، مسائل ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں جی یہ ہو گیا یہ ہو گیا، بڑے مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن سلمان بھائی آپ کے سوال سے مجھے ایک بڑی ہی دردناک بات یاد آ گئی. اللہ. میں ابھی سفر میں تھا، یمن سفر میں. جی. تو وہاں کی کرنسی بہت گر چکی ہے. یمن کی کرنسی بہت گر چکی ہے. یعنی کہ 1000 جو یمنی روپیہ ہے وہ تقریباً 1 عمانی جو ریال ہے اس کے برابر ہے. اللہ. 1 عمانی ریال 270 سے 80 روپے کا ہے. ٹھیک ہے. تقریباً 275 کا آپ ایوریج لگا لیں. صحیح. کہاں وہ اس کا اسٹینڈرڈ ہوگا اور کہاں 1000 یمنی جو درہم یا ریال ہے 1000 اور کہاں 1 عمانی ریال. جی. کتنی جو ہے نا کتنا فرق آ چکا ہے. جی. بغداد کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، اور سیریا کے اندر تو معاملہ ہی کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ. اور وہاں مسائل پتہ کیا ہیں؟ جی. وہاں مسائل یہ آئے ہیں کہ جن عورتوں کے مہر مقرر ہوئے تھے کہ جناب 50,000 سیرین مہر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اب اس 50,000 کی قیمت تو 5 روپے رہ گئی ہے. اللہ. تو خیر اس وقت وہ بیچارے اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کو جان بچانے کی اور ان کو اس بات کی فکر ہے کہ کسی طریقے سے اپنی جان بچائیں اور جو ضروریات زندگی ہے، غذا ہے، اپنے بچوں کو کی پرورش ہے، ان کی خوراک اس کا انتظام کر پائیں. یہ تو دور کی باتیں ہیں. لیکن یہ سوال وہاں کھڑا ہو رہا ہے، علماء سے پوچھا جا رہا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ معیشت تو اتنی گر گئی ہے، انہوں نے تو ملکی کرنسی کے اندر طے کیا تھا، ملکی کرنسی نیچے آ گئی ہے، اس کی ویلیو تو کچھ بھی نہیں رہی. اب کیا ہوگا؟ بہرحال ایک سلگتا ہوا سوال ہے یہ. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمانوں پر رحمت فرمائے، اپنے رحمتوں کی حصار میں رکھے، عافیتیں سلامتیاں ان کا مقدر فرمائے، اسلامی سرحدوں کی مولا تعالیٰ حفاظت فرمائے. آپ کی کالز ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد عامر رضا اتاری ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی بھائی کو میں نے قرض دیا، اس نے مجھ سے 2 لاکھ روپے لیے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو میں جب فصل کاٹوں گا تو تب ہی دوں گا، میں ابھی فصل اگاؤں گا اس میں کھاد بیج ڈالوں گا، تو جب فصل کاٹی جائے گی تو اس کے بعد میں آپ کو 2,25,000 یا 50,000 دوں گا. کیا یہ سود میں تو نہیں آتا؟ اگر یہ سود میں نہیں آتا تو پھر سود کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات جن میں سود کو حرام قرار دیا گیا اسی صورت کے تو متعلق تھی کہ ایک آدمی جو ہے وہ قرضہ دیتا ہے اور واپسی میں زیادہ لیتا ہے.
جو ربا القرآن ہے وہ ربا جس کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے وہ یہی صورت ہے. قرضہ دے کر واپسی میں زیادہ نفع لینا، یعنی جتنی رقم ہے اس سے زائد لینا، یہی حقیقت سود ہے. تو جو طریقہ انہوں نے بیان کیا ہے وہ طریقہ بلا شبہ غیر شرعی ہے، سود پر مشتمل ہے. وہ جو اضافہ ہے، جو اضافی رقم انہوں نے بتائی 25,000 روپے زیادہ لے گا، 25 یا 50 جتنے بھی زیادہ لے گا وہ مال حرام ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مزید مفتی صاحب یہ بتائیں کہ ایک شخص ہے جس نے اپنی پوری زندگی سود کا کام کیا اور سود ہی سے اس نے مکانات بنائے، سود ہی سے اس نے اپنے گھر کی دیگر چیزیں، اخراجات وغیرہ سارے اس نے جو ہے نا سود ہی کے پیسے ہی سے بنائے. اور اس میں جو ہے اس کے گھر والوں کو بھی پتا ہے، اس کی وائف کو بھی پتا ہے کہ یہ جو پیسہ آ رہا ہے، جو بھی کھانا پینا ہے، یہ سارا سود ہی کے پیسوں میں سے ہو رہا ہے. کچھ دنوں کے بعد اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے. تو اب یہ جو بقیہ رقم، جائیداد، جو کچھ بھی ہے، اس کے بارے میں اس کی زوجہ کو کیا شرعی حکم ہوگا کہ وہ اس رقم کا، اس جائیداد کا کیا کرے؟ اگر وہ سارا ہی دے دیتی ہے کسی بھی راہ میں تو پھر اب وہ خود کہاں سے گزارا کرے؟ جواب ارشاد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی آدمی نے سود کمایا جی اور سود سے ہی جائیدادیں بنائی، جی یہ بہت ہی انفرادی نوعیت کا مسئلہ ہے. یعنی ان کے سامنے ایک صورتحال ہے، ایک فیملی ہے، اس میں کوئی خاتون ہے، ان کے اسباب ہیں، مکان وغیرہ، یہ وہ فلاں فلاں. اب شوہر زندہ ہے یا نہیں اس کی تفصیل بھی نہیں ہے. وہ اگر ترکے میں آ گئی ہیں تو ترکے میں ہوں گی، اور جو بھی حکم ملنا ہے انہوں نے وہ بھی آئین ہی اس فیملی پر، ان مکانات پر، اس اثاثے پر کرنا ہے. تو یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اگر مگر سے جواب دینے کے بجائے متعین صورت واضح ہو ہمارے اوپر، کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور پھر اسی کے مطابق حکم بیان کیا جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم کہتے ہیں ناجائز ہے اور وہ بے عینی اس کو یہ حکم بیان کر دیں اور وہ حکم خلاف ہو واقع کے، صورتحال کچھ اور ہو. تو ظاہر بات ہے یہ اعلیٰ درجے کی بے احتیاطی کا معاملہ ہوگا. ایسا بھی ہوتا ہے استاد صاحب، بات عمومی طور پہ لوگ وہی پوچھتے ہیں جو سچویشن ایکچوئل ہوتی ہے. یہ بھی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، میں نے تو دیکھے وہی بات پوچھی ہے جو ایکچوئل سچویشن ہے. ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا جی، اس کو پتا ہوتا ہے کہ جو میرا مریض ہے یہ معافی ضمیر نہیں بیان کر سکتا. صحیح. تو ڈاکٹر پوچھتا ہے معدہ کیسا ہے، ٹھیک ہے، سانس تو نہیں پھولتی، صحیح، اچھا صبح میں اٹھتے ہیں تو بلغم تو نہیں آتا. تو وہ بہت سارے سوالات کر کے مریض کی جو کرنٹ پوزیشن ہے وہ معلوم کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ ہر آدمی اپنے احساسات کو بیان نہیں کر پاتا. صحیح ہے. تو میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، میں جس فیلڈ سے وابستہ ہوں مجھے تو یہ تجربہ ہے کہ اگر میں اپنے کسی شاگرد کو بھی کہتا ہوں یہ بات لکھو تو وہ اس لکھنے میں بھی کمی 19-20 کر دیتا ہے. صحیح. حالانکہ تجربہ کار ہوتا ہے اس کے باوجود بھی رہ جاتی ہے. تو اپنا معافی ضمیر بیان کرنا اور ایک صورت کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے اسے کما حقوق بیان کر دینا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب ہم کسی مبہم صورت پہ حکم لگائیں یہ مناسب نہیں ہے. کیا بات ہے. اور ان کے لیے یہی میری ریکویسٹ ہے کہ اپنا مسئلہ دارالفتہ لے کر آئیں، وہاں بیٹھ کر بات کریں، کیونکہ سود کے تعلق سے بہت ساری شکیں ہیں. ٹھیک ہے. اور یعنی سود حرام اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اصل سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا عقد اور نقد جمع ہو گئے تھے جب نئی چیزیں خریدی گئی ہیں؟ جو اگلی چیزیں خریدی گئی ہیں اس میں عقد اور نقد جمع ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ جمع ہو گئے تھے تو اگلی چیزیں حرام ہو جائیں گی، نہیں ہوئے تو حرام نہیں ہوں گی. صحیح. ٹھیک ہے. اب یہ تو ایک تفتیش والی بات ہوئی نا، اس پر سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. کیا بات ہے صاحب، سبحان اللہ. کیا شان ہے جی آپ کی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. یہ شیخ طریقت امیر سنت کا فیضان ہے. امیر سنت کا بھی جو ہے وہ مبارک فیضان مفتی صاحب کے ذریعے آپ جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کمال احتیاط ہے. یہ علماء کی شان ہے، علماء حقہ کی یہ شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی احتیاط نہیں ہے، یہ احتیاط نہیں ہے جی. احتیاط یہ ہوتی ہے کہ ایک بات جو ہے نا وہ میرے سامنے واضح ہے، میں کسی صورت میں احتیاط کا حکم دے رہا ہوں. صحیح ہے کہ بھئی مسئلہ تو یوں ہی ہے لیکن احتیاط یہ کہ آپ یوں عمل کر لیں. ٹھیک ہے. یہ حقائق ہے. اللہ یہ عرض کرو نا، میں یہ
یہ درجہ احتیاط میں نہیں آتے، صحیح، یہ درجہ فرض میں آتے ہیں، اللہ درجہ واجب میں آتے ہیں، حقائق ہیں یہ کیا بات ہے، کہ ان کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو۔ سبحان اللہ، مدینہ مدینہ۔ جی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد افضل اتاری ضیاء کوٹ سے۔ مفتی صاحب سے سوال ہے، مدینہ میری کپڑے کی دکان ہے، تو ہے نا ہمیں کپڑا ملتا ہے میٹر سے، اور ہم دیتے ہیں گز میں دے سکتے ہیں، گزوں میں یا کے میٹر سے ہی دینا چاہیے؟ جی حضور۔ دیکھیں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کپڑا جو ہے وہ جس ماپ سے آپ نے خریدا ہے اسی ماپ سے آپ دیں گے۔ کپڑے کی فیلڈ کے اندر ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے کٹ پیس کا، ہے سلمان بھائی؟ جی استاد صاحب۔ کٹ پیس کے اندر کیا ہوتا ہے، جو کٹ پیس کا کپڑا ہوتا ہے عام طور پر یہ فیکٹریوں سے تول کے حساب سے آتا ہے، اللہ اکبر، تول کے حساب سے لے لیتے ہیں، صحیح پھر اس کی کیٹیگری بناتے ہیں، جو بالکل رف ہوتا ہے اس کو رف کاموں میں چلاتے ہیں، صحیح اور جو ذرا اچھے والا ہوتا ہے اس کو پھر یہ گز سے یا میٹر سے دیتے ہیں، صحیح، حالانکہ لیا تول سے۔ یا تول سے، تو آپ نے جس حساب سے کپڑا لیا ہے اسی میٹر سے آپ بیچیں یا گز سے بیچیں یا تول سے بیچیں، ضروری نہیں ہے، بیچتے ہوئے آپ کی اپنی مرضی ہے۔ سبحان اللہ، لیکن چونکہ گز جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، میٹر بڑا ہوتا ہے، گاہک کو کہہ کر بیچیں کہ یہ ہم گز کے حساب سے دیں گے، میٹر کے حساب سے نہیں دیں گے۔ نہیں دے، اب گاہک کی بھی دو کیٹیگری ہوگی، ایک تو وہ ہوگی کہ جو میٹر اور گز کا فرق سمجھتا ہوگا، صحیح ٹھیک ہے، دوسری کیٹیگری وہ ہوگی کہ جو میٹر اور گز کا فرق نہیں سمجھتا، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھائیں۔ صحیح، اچھا یہ فرق کہاں واضح ہوگا؟ مثال کے طور پر کسی نے سوٹ بنانا ہے جی اور کپڑا اگر گز سے ماپا گیا تو وہ بنے گا ہی نہیں، ایسی بات، تو اس کو پھر بتانا ضروری ہے کہ آپ کو سوٹ بنانا ہے اور آپ گز سے لینے پر راضی تو ہو گئے ہیں، گز سے سوٹ بنے گا نہیں، میٹر سے لوگے جب ہی بنے گا، میٹر کے ریٹ ہمارے زیادہ ہیں، بھلے جی کہہ دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح ٹھیک۔ تو وہ اگر یہ کہے کہ میٹر کے ریٹ آپ زیادہ کیوں لے رہے ہیں، آپ میٹر جو گز کے حساب سے آپ جو میٹر پہ جو ریٹ لگا رہے ہیں یہ آپ زیادہ کیوں لگا رہے ہیں، اسی گز کے حساب سے مجھے میٹر بھی دے دیں۔ ہاں تو گز کے حساب سے کپڑا کم آئے گا، میٹر کے حساب سے زیادہ آئے گا، کم چیز کے کم پیسے ہوتے ہیں، زیادہ چیز کے زیادہ کیا پیسے ہوتے بات ہے جی، کیا بات ہے، مرحبا، سبحان اللہ۔ جی مزید۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو چلتا بزنس ہو یعنی کہ رننگ بزنس، اس میں انویسٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اس کے بارے میں کیا احکام شریعت ہے؟ یہ صرف لوگوں کا ہوتا ہے ذہن کہ ہم چلتے کاروبار میں پیسے لگائیں اپنے، کیا فرمائیں گے آپ؟ کاروبار کرنا تو جائز ہے نا؟ جی کوئی یہ سوال پوچھے کیا کاروبار کرنا جائز ہے، تو اس کا موٹا سا جواب یہ ہوگا کہ ہاں کاروبار کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، اور کاروبار کے اندر حلال اور حرام دونوں طرح کے طریقے ہیں۔ صحیح کچھ طریقے ایسے ہیں جس پر چلیں گے تو آپ حرام کی طرف جائیں گے، صحیح کچھ طریقے ایسے ہیں جس پر چلیں گے تو آپ حلال کی طرف جائیں گے۔ صحیح چلتے کاروبار کے اندر بھی یہی جواب ہوگا صحیح کہ چلتے کاروبار کا معاملہ کوئی تو ہے ایک موٹا سا سوال، صحیح اس کا جواب یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چلتے کاروبار میں آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے۔ واہ، مثال کے طور پر ایک آدمی کا کام ہے کہ وہ لاٹ منگواتا ہے کہیں سے، صحیح ٹھیک ہے، مثال کے طور پر چاول کا ٹرک آتا ہے اور وہ اترتا ہے باب المدینہ میں، اور وہ کہتا ہے کہ یار یہ ٹرک آئے گا 40 لاکھ روپے کا صحیح اور اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں آپ کو، تو اس ایک جو ڈیلیوری آ رہی ہے اس میں شامل کر دیا ان کو، صحیح اور اس کا حساب رکھا الگ سے، اور 40 میں یہ آیا، 42 میں یہ بکا، سارے اخراجات وغیرہ نکال کے 1.5 لاکھ روپیہ بچ گیا صحیح اور طے شدہ رقم میں تقسیم ہو گیا۔ صحیح ایک یہ طریقہ کار ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اس کے ٹرک آتے رہے اور بھی مال بکتا رہا، لیکن اس نے اس کا پورا حساب رکھا، تو یہاں تو یہ ہے کہ ممکن ہے چلتا کاروبار ہونے کے باوجود کسی جو ہے وہ شریعت مطالعہ کے قواعد کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ بعض جگہوں پہ کیا ہوتا ہے کہ رننگ بزنس ہے، ایسا رننگ بزنس ہے کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، جیسے کریانے کی دکان ہے یا کوئی بہت بڑی کمپنی ہے، اٹھا لیے 5 لاکھ 10 لاکھ روپے، ٹھیک ہے، یا زیادہ اٹھا لیے، اور وہ کہاں گئے، کس کام میں خرچ ہوئے، اس کام میں خرچ ہو کے کیا گروتھ ہوئی، کیا انکم ہوئی، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ عام طور سے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ پیسہ اٹھایا اور اس سے قرضہ اتار دیا۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ شرکت کرتے ہیں، کسی اور کا پیسہ لیتے ہیں، تو اسلامی تعلیمات یہ کہتی ہیں وہ پیسہ آپ کے پیسے کے ساتھ ملے گا، پہلا مرحلہ، ٹھیک ہے، کاروبار میں لگے گا، دوسرا مرحلہ، ٹھیک ہے،
تیسرا مرحلہ یہ کہ گروتھ ہوگی. صحیح. گروتھ ہوگی تو نفع آئے گا، نفع تقسیم ہوگا. گروتھ نہیں ہوئی تو دو صورتیں، یا کیپٹل کے برابر آ جائے گا یا کیپٹل سے کم چلا جائے گا. کیپٹل سے کم چلا جائے گا تو نقصان ہے. اب وہ پیسہ کام میں لگایا ہی نہیں، اس سے دکان کا کرایہ دے دیا، اس سے قرضے اتار دیے، اس سے جو ہے وہ لوگوں کو ادائیگیاں کر دی، کاروبار میں نہیں لگا، تو شرکت تو ہی نہیں ہے. اللہ. یہ وہ صورت ہے جو اصلاً کاروبار نہیں ہے. آپ نے تو قرضہ لیا دوسرے سے اور اس پر نفع دے دیا آپ نے بس. اللہ. تو یہ سودی معاملہ آ جاتا ہے. تو یوں طریقہ کار جو ہے وہ دیکھے جائیں گے. اس ایک سوال کے اندر کم و بیش 12 صورتیں بنیں گی. اللہ اکبر. اللہ. 12 صورتیں 12 صورتیں بنیں گی جو ایکچوئل سچویشن ہو اس کے مطابق جو ہے وہ رہنمائی. میں نے 2-3 صورتیں بیان کر دی ہیں. مدینہ. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. مزید جی. امیر علی بول رہا ہوں کمالیہ سے. سر میں نے مسئلہ ایک پوچھنا ہے. اگر میں نے کسی کا قرض دینا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں اس کو مال دے رہا ہوں، مال جبکہ کم قیمت کا ہے، وہ لینے پہ راضی ہے، کیا اس کو مال دے دوں؟ جی دیکھیں 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ مال کم قیمت کا ہے اور وہ شخص یہ کہہ کر لے رہا ہے کہ آپ کے پیسے بنتے تھے 1 لاکھ روپے، مال 70,000 روپے کا ہے، 70,000 کے بدلے میں مال لے لیتا ہوں، 30,000 روپے بقایا ہیں. ایک تو یہ صورت ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی حرج نہیں اس میں. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کہے کہ یار آپ سے تو پیسے بن ہی نہیں رہے، چلو 70 کا ہے تو 70 کا دے دو مجھے. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ جو بقایا رقم ہے آیا اس نے چھوڑ دی ہے یا وہ مانگے گا آپ سے، کیا کرے گا. تو مال کم قیمت کا ہے، وہ لینے پر راضی ہے، اس نے لے لیا، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن جو پیسے پورے بنتے ہیں اس کا کیا ہوگا، یہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے حساب کتاب کریں. یہ ہوتا نا سر، بعض لوگوں کا ذہن میں ہوتا ہے چلو بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح، یہ ذہن میں ہوتا ہے چلو جو آ رہا ہے وہی صحیح، یہ بھی نہیں آئے گا تو پھر جو ہے وہ بھی جائے گا. تو حقوق العباد کا معاملہ ہے نا. میں نے اسی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس نے تو مطلب کہ وہی مال لینا کافی سمجھا، لیکن کیا اس نے بقایا معاف کر دیا صحیح یا وہ اس کو واجب الادا سمجھتا ہے. اس بات پر بھی تصفیہ کروائیں. ٹھیک ہے. اگر وہ بقایا واجب الادا سمجھتا ہے تو اس کو دینا پڑے گا. مدینہ. ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب آپ سے عرض کرنا تھا کہ آج کل یہ جو مختلف سوسائٹیز وغیرہ میں ایک فائل سسٹم چل رہا ہے کہ آپ ایک فائل لیتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد کچھ مہینوں کے بعد اس فائل وغیرہ کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، پھر وہ اس ریٹ پہ زیادہ ریٹ پہ بیچ دی جاتی ہے. کیا اس طرح زیادہ ریٹ پہ فائل بیچنا اس سوسائٹی وغیرہ کی جگہ کا جائز ہے؟ لیکن دارالفتہ اہل سنت تاحال جس رائے پر فتویٰ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ فائل کسی بیاہ پر جاری ہوئی ہے نا، پلاٹ کی بیاہ پر جاری ہوئی ہے جی. اگر وہ پلاٹ اس کنڈیشن میں ہے کہ آپ اس پلاٹ پر جا کے کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پلاٹ میرا ہے، صحیح، یہ اس پلاٹ کی فائل ہے، تو اس کی خرید و فروخت جائز ہوگی. صحیح. جبکہ کوئی اور شرعی معنی کا سبب نہ پایا جائے، شرعی طور پر کوئی اور رکاوٹ نہ ہو. اگر کنڈیشن یہ نہیں ہے، فائل کے پیچھے کون سا پلاٹ ہے، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو یہ کوئی بھی ہو سکتا والی جو صورت ہے یہ درست نہیں ہے. یہ درست نہیں. ٹھیک ہے جی. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے. ہم گاڑیوں کا کام کرتے ہیں، ہمارا شو روم ہے. ہمارے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ اس طرح گاڑی ہم سے لیتے ہیں کہ جی ہم کو گاڑی دے دیں 6 مہینے کے ٹائم پر، اور وہ ہم سے 6 مہینے کے ٹائم پر گاڑی لے لیتے ہیں اور پھر وہیں پر کیش پر بیچ کے چلے جاتے ہیں. کیا وہ گاڑی ہم خود دے کے ادھار پھر دوبارہ کیش پر لے سکتے ہیں؟ اس کا رہنمائی فرما دیجیے گا. بڑا سر چکرا دینے والا سوال ہے، دوبارہ سنائیے گا ذرا. جی دوبارہ جی. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے. ہم گاڑیوں کا کام کرتے ہیں، ہمارا شو روم ہے. ہمارے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ اس طرح گاڑی ہم سے لیتے ہیں کہ جی ہم کو گاڑی دے دیں 6 مہینے کے ٹائم پر، اور وہ ہم سے 6 مہینے کے ٹائم پر گاڑی لے لیتے ہیں اور پھر وہیں پر کیش پر بیچ کے چلے جاتے ہیں. کیا وہ گاڑی ہم خود دے کے ادھار پھر دوبارہ کیش پر لے سکتے ہیں؟ اس کا رہنمائی فرما دیجیے گا. سمجھے سوال؟ جی مجھے تو کیا سمجھے بتائیں. میں تو سر اب اس سے یہ سمجھا سوال سر کیا سمجھے آپ؟ جی میں یہ سمجھا کہ انہوں نے گاڑی بیچی ہے اور وہ گاڑی بیچی ہے 6 مہینے کی مدت پر. 6 مہینے کا ٹائم دیا ہے انہوں نے
اور گاڑی بیچ دی، 6 مہینے بعد ان کو پیسے ملیں گے. بندہ گاڑی لے گیا، گاڑی لینے کے بعد اب وہ 6 مہینے تو نہیں گزرے، وہ پہلے ہی 4 مہینے میں آ گیا اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ گاڑی نقد پر بیچ دی. نہیں ایسا نہیں ہوا. دکاندار کے وہ بھروسے کا آدمی ہوگا، جس کو دکاندار ادھار میں مال بیچ رہا ہے جی تو بھروسے کا آدمی ہوگا نا. ایسی بات. اس دکاندار کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ اپنی گاڑی مجھے 6 مہینے کی ادھار پہ بھیج دو. مثال کے طور پر گاڑی تھی 10 لاکھ روپے کی، کیش بکتی ہے، اور دکاندار نے یہ گاڑی لا محالہ مہنگی بیچی ہوگی، 12 لاکھ کی بیچتی کہ چلو یہ 6 مہینے کے ادھار میں آپ کو میں نے 12 لاکھ کی بیچ دی. 12 لاکھ کی اس نے گاڑی خرید لی شو روم سے. ٹھیک ہے. اس نے وہ گاڑی 9 لاکھ روپے کی مارکیٹ میں بیچ دی، بیٹھے بیٹھے بیچ دی. صحیح. بیٹھے بیٹھے 9 لاکھ کی بیچ دی. اس کو کیش چاہیے تھا، پیسے چاہیے تھے. صحیح. اس کے ہاتھ میں پیسے آ گئے یا نہیں آئے؟ آ گئے جی. کچھ کیا اس نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. کچھ بھی نہیں کیا. وہ جو بھروسہ تھا دکاندار کا، اس نے اس کو استعمال کیا. صحیح. اور پورا کاروبار بھروسے پہ چلتا ہے. صحیح. اس نے اپنی وجاہت اپنے بھروسے کی بنیاد پر دکاندار سے ادھار میں گاڑی خریدی، 10 کی گاڑی 12 کی خریدی ادھار کی وجہ سے، اور وہ اگر 10 کی بیچے گا تو اتنی جلدی نہیں بکے گی. صحیح. اگر وہ 10 کی بیچے گا اتنی جلدی نہیں بکے گی. صحیح. اس نے وہ بجائے 10 کے 9.5 کی اور 9 کی بیچ دی. صحیح. 2.5 لاکھ روپے کا لاس کیا. ایسی بات. اب وہ 2.5 لاکھ روپے اس 9 لاکھ روپے سے منائے گا. اس کے ہاتھ میں تو 9 لاکھ کیش آ گیا نا. صحیح. اب وہ جائے گا کہیں انویسٹ کرے گا، کسی کاروباری دنیا میں لگائے گا جا کر، اور 2.5 لاکھ روپے کا جو بظاہر لاس ہوا تھا وہ اس کو پورا کر لے گا آرام سے، اگر اس کے پاس کوئی کاروباری لائن ہے تو. اس میں سود کہیں بھی نہیں ہوا. یہ جو صورتحال ہے اس میں سود کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور سائل بھی یہ بات جانتا ہے. سائل یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کسی اور کو 9.5 کی بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیا وہ میں ہی خرید لوں؟ صحیح. اللہ. سائل بھی جانتا ہے کہ سود نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. لیکن جب بات آتی ہے کہ یہ خود خرید لے. صحیح. اب ایک ایسا عقد ہوا ہے کہ ایک آدمی نے ایک چیز بیچی مہنگی، پیسے وصول نہیں کیے، پیسے وصول کرنے سے پہلے خود ہی اس سے وہ چیز کم قیمت میں خرید لی. صحیح. ٹھیک ہے. اللہ اللہ. یہ اصل مسئلہ ہے. اس مسئلے پر الحمدللہ میں نے پوری ایک تحقیق لکھوائی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اس مسئلے کی بنتی ہیں 6 صورتیں. کیا بات ہے. ایک صورت حرام ہے، 5 صورتیں جائز ہیں. سبحان اللہ. اور وہ اس وقت میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہے کہ وہ جو ایک صورت جو حرام ہے وہ کون سی ہے. جی. تو وہ جو ایک صورت نکلتی ہے کہ جو حرام ہے، جی، اللہ نے چاہا تو اگلے سلسلے میں بقایا 5 صورتیں بھی بیان کر کے اور یہ کلپ چلا کے تاکہ اس کا ربط بن جائے وہ صورت بیان کر دوں گا انشاءاللہ. مدینہ کیا بات ہے سر. مفتی ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں. صحیح فرماتے ہیں، میرے سنت کے مسائل مفتیان کرام سے ہی جو ہے پوچھنے چاہیے. جی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پلیٹ بک کرواتا ہے اور اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی کہ اس کو بیچنا ہے یا رکھنا ہے، جب تیار ہو جائے گا تو پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے، رہنا ہے کہ بیچنا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ مال تجارت میں آئے گا کہ نہیں؟ جی سر. دیکھیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میرا رجحان، میرا میلان فلیٹ کی طرف کیوں ہوا. صحیح. کوئی نہ کوئی سبب اور پس منظر تو پایا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب جو بیچنے والے ہیں ان کی 2 کیٹیگری ہوتی ہیں. صحیح. ایک تو بیچنے والا وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس وہ پیسہ اسپیئر میں ہوتا ہے. صحیح. اور اس کی نیت ہوتی ہے کہ اگر مجھے سال انتظار کرنا پڑا، 2 سال 4 سال، کیونکہ فلیٹ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بکنگ کے وقت اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور وہ جگہ موقع کی ہو تو اس کی قیمتیں ڈبل ہو جاتی ہیں، زیادہ ہو جاتی ہیں. ایسی بات. تو ایک بندہ وہ ہوتا ہے جس کو پیسہ انویسٹ کر کے نکالنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اور پیسے نہیں ہوتے. ایک بندہ وہ ہوتا ہے اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے کہ بھلے 2-4 سال پڑھا رہے، بھلے اچھا پیسہ دے جائے گا. صحیح. تو یہ لیٹ کرنے والا کاروبار کی نیت نہیں کر رہا، کوئی نفع نہیں ہو رہی. اس نے جس رجحان، جس میدان سے خریدا ہے، ایک تو ہوتی ہے ضرورت کہ بھی خود رہنے کا ارادہ ہے، کرائے پہ دینے کا ارادہ ہے، بچوں کو دینے کا ارادہ ہے، یہ اسباب پائے جائیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ یہ سبب نہیں پایا گیا، بیچنے ہی کی نیت ہے. اب بیچنے کے دوران 2 صورتیں بن سکتی ہیں کہ فوری بیچنے کی نیت تھی، یا یہ تھا کہ کچھ رکھ کے بیچوں گا. نیت تو بیچنے کی تھی نا، تو تجارت کی نیت تو پائی گئی.
ایسی صورت میں یہ مال تجارت کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، مدینہ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں، وقت اختتام پذیر ہے، لیکن آپ کی ایک کال اور شامل کر لیتے ہیں۔ جی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم کپڑے کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک عام کاٹن نارمل گھروں میں بنا ہوا کاٹن ہوتا ہے، اور ہم اس کو کسی مخصوص برانڈ کا یا کسی نامی گامی برانڈ کا نام نہیں دیتے، اپنے ہی اخذ کیے ہوئے ایک فرضی نام کے ذریعے ہم اس مال کو بیچتے ہیں۔ تو اس کا ایسی تجارت کرنا کیسا، ایسا کپڑا بیچنا کیسا، اس بارے میں ہمارے رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کپڑے کا جو معاملہ ہے نا جی، ہر متوسط درجے کا جو کپڑے والا ہے باب المدینہ میں، جی وہ اپنا مال بنوا رہا ہوتا ہے، صحیح، وہ اپنی ڈیزائننگ کروا رہا ہوتا ہے، وہ اپنے کلر دکھوا رہا، پرنٹ کروا رہا ہوتا ہے۔ صحیح، یعنی یہ پوری آپ کی جامع کلات ہو گئی، یا آپ کی اقبال مارکیٹ ہو گئی جی بورڈن کے پیچھے، اور جو بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں، یہ لوگ اپنا کام خود کرواتے ہیں، صحیح، اپنے ڈائنگ کرواتے ہیں، اپنے ڈیزائن کرواتے ہیں، بہت کپڑے بھی بنواتے ہیں، صحیح، یعنی کہ کس طرح کا دھاگا بنے گا، کس طرح کپڑا بنے گا۔ تو یوں یہ ایک لوکل انڈسٹری ہے ہمارے ملک کے اندر، اور بڑی کامیاب انڈسٹری ہے۔ صحیح، تو ان کو یہ حق ہے کہ یہ جو انہوں نے اپنا بنوایا ہے اس پر اپنا نام لکھیں، صحیح، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی حرج نہیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ نے دیکھا، اور سلسلے کے متعلق اپنی آراء، اپنی سجیشنز، اپنے مفید مشوروں سے بھی جو ہے وہ آگاہ کرتے رہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا